بابا مجھے نہیں جانا اسلام آباد. آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی. آپ ڈاکٹر ہیں تو میں چاہتا ہوں تم بھی وہی کرو. پڑھو گی نہیں تو کچھ بنو گی کیسے؟ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہاں حیدرآباد میں رہ کر بھی تو پڑھ سکتی ہوں نا. کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے بھی تعلیم وہاں سے مکمل کی تھی، تم بھی وہیں سے مکمل کرو گی. اچھا، تمہاری امی زندہ ہوتی تو تم اتنا ضد نہ کرتی. وہ آملیٹ بنائے ہوئے ہیں کہہ رہے تھے. وہ آملیٹ بناتے ہوئے کہہ رہے تھے. زویا کی آنکھیں بھیگی. آگے بڑھ کر اپنے باپ کو گلے سے لگا لیا. ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہی تو میرے سب کچھ ہیں، میرے بیسٹ فرینڈ، میرے سیکرٹ کیپر، ایوری تھنگ. مجھے کسی اور کی کیا ضرورت؟ ماں کی تو ہے نا. وہ پلٹے اور اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھنے لگے. بابا، آپ نے کبھی میری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی. مجھے کبھی کسی چیز سے روکا نہیں. مجھے اتنی محبت دی کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں. مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے، میں ویسا ہی کروں گی. اور میرا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ میں کبھی آپ کے سر کو جھکنے نہیں دوں گی. آپ کی بیٹی آپ کا غرور ہے اور ہمیشہ وہ غرور قائم رکھے گی. وہ مسکرائے تو ان کی بھیگی ہوئی آنکھیں اور نمایاں ہوئیں. اس کا باپ بے حد خوبصورت تھا. وہ دونوں باپ بیٹی نہیں لگتے تھے. لوگ اسے اکثر اس کا بھائی کہتے تھے. عمر سرفراز تقریباً 26 سال کے تھے جب ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. بیٹی کی پیدائش کے وقت وہ دنیا چھوڑ گئی تھی. ان دونوں کی محبت کی شادی تھی. زینب اور عمر ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. ان کے انتقال پر عمر بہت رویا تھا. تقریباً 5 سے 6 سال تک اس کی نیندیں حرام تھی. اٹھ جاتا تھا زینب کو یاد کر کر کے. وہ نظر آتی تھی، وہ تڑپاتی تھی مگر بھولتی نہیں تھی. آج بھی وہی حال تھا. وہ سر تپا اپنی بیوی کی محبت میں تھے. ایسی وفا نہ لوگوں نے دیکھی تھی نہ سنی تھی، مگر لوگ عمر کی محبت کی مثال دیا کرتے تھے. اور وہی محبت اس نے اپنی بیٹی سے کی تھی جو ہو بہو اس کی زینب کی پرچھائی تھی. اسے دیکھتا تھا تو وہ یاد آتی تھی. ابھی بھی وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا. اللہ تمہیں کامیاب کرے اور تمہیں کبھی بھی مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. میں زندگی کے ہر موڑ پر تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا پروٹیکٹر ہوں. وہ مسکرائی. وہ پہلے کبھی حیدرآباد سے اتنا دور کہیں نہیں گئی تھی. ہاں، اپنے باپ کے ساتھ وہ سارا پاکستان گھومی تھی بچپن سے، مگر اکیلے نہیں گئی تھی کبھی. اسلام آباد بھی وہ پہلے کئی بار آئی ہوئی تھی گھومنے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ. عمر سرفراز نے اپنی بیٹی کو پورا پاکستان گھمایا تھا. وہ بہت دفعہ بیرون ملک بھی جا چکی تھی. زویا سرفراز میں کسی اعتماد کی کمی نہیں تھی. وہ خوبصورت تھی، با پردہ تھی. اس لڑکی کے ذہن میں شعور تھا. وہ ایسی لڑکی تھی جس پر اس کے باپ کو پورا اعتماد تھا کہ وہ اسلام آباد میں رہ کر اپنی تعلیم بہت اچھے طریقے سے مکمل کرے گی اور کچھ ایسا بھی نہیں کرے گی جس سے عمر سرفراز کی عزت پر کوئی بات آ جاتی. اتنا اعتبار تھا انہیں اپنی بیٹی پر. بہت پیارا نام ہے تمہارا زویا. اپنے کپڑے ٹھیک کرتی ہوئی اس لڑکی کی طرف مڑی. تھینک یو سو مچ. تمہارا نام کیا ہے؟ فاطمہ. تمہارا بھی نام بہت پیارا ہے. تھینک یو. آج سے ہم روم میٹ ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے کچھ چھپائیں گے نہیں. سمجھ آئی میری بات؟ وہ لڑکی خاصی باتونی تھی. زویا جب سے آئی تھی وہ بس بولے جا رہی تھی. میرے گھر والے یہ کرتے ہیں، میں یہ کرتی ہوں، میں کہاں سے آئی ہوں. یعنی وہ 1 گھنٹے میں اسے اپنا پورا بایو ڈیٹا بتا چکی تھی. اس کے برعکس زویا خاصی خاموش تھی. وہ بہت جلدی سب کچھ کسی سے بھی شیئر نہیں کر لیا کرتی تھی. کچھ بولو گی نہیں؟ کب سے میں ہی بولے جا رہی ہوں، تم نے موقع ہی نہیں دیا. اچھا یہی بتا دو کہ کہاں سے آئی ہو؟ حیدرآباد سے. او مائی گاڈ، اتنا دور سے؟ ہاں، بس بابا کی خواہش تھی اسی لیے آ گئی. ویری گڈ. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک بہت قابل ڈاکٹر ہیں. ان کی بہت اچھی پہچان ہے. فاطمہ مسکرائی. ماشاء اللہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی وہی کرو. صرف وہ نہیں چاہتے، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی وہی کروں جو وہ کر رہے ہیں. عوام کی خدمت، ایک اچھی ڈاکٹر بنوں، بالکل اپنے بابا جیسی. فاطمہ مسکرائی. تم اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہوں. ہاں، بہت زیادہ محبت کرتی ہوں. وہ میرے سب کچھ ہیں. اسے ہاسٹل میں رہتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے. وہ اس ماحول میں رچ بس گئی تھی. یونیورسٹی اس کا آنا جانا تھا اور اس کے بعد ہاسٹل. یونیورسٹی سے ہاسٹل اور ہاسٹل سے یونیورسٹی، یہی اس کا معمول تھا. وہ ابھی تک کسی بھی دوست یا کسی بھی سہیلی کے ساتھ اتنا فری نہیں ہوئی تھی کہ وہ باہر جا کر گھوم پھر سکے جیسے باقی لڑکیاں اور فاطمہ بھی کر رہی تھی. مگر اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ بس یہاں پڑھنے آئی تھی اور وہی کر رہی تھی. وقت گزر رہا تھا.
5 ماہ 6 ماہ 1 سال گزر گیا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنا لیکچر لے رہی تھی جب کلاس میں 2 لڑکے بڑے ہی برے طریقے سے داخل ہوئے۔ ٹیچر نے ان کی طرف دیکھا۔ ان دونوں میں سے ایک نے فوراً معذرت کر لی۔ ٹیچر نے اسے کلاس میں جانے کے لیے کہہ دیا اور دوسرے کو کلاس سے باہر نکال دیا۔ وجدان، تم تو بچ گئے۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، کیونکہ غلطی میری نہیں تھی۔ وہی عجیب طرح سے کلاس میں داخل ہوا تھا۔ تم دونوں لیٹ ہو، جانتا ہوں، خیر لیکچر سننے دو۔ وہ اٹھی، کتابیں اٹھائیں اور چلتی ہوئی کلاس روم سے باہر نکل گئی۔ جب وہ اپنی کتابیں سمیٹ کر کسی سے ٹکرائی، کتابیں زمین پر بکھر گئیں۔ وجدان نے اس کی طرف روحانسی انداز میں دیکھا۔ آج کا سارا دن اس کا بڑا بکواس گزرا تھا۔ اچانک سے باہر طوفان آ گیا۔ مٹی، ہوا، کھڑکیاں کھڑکھڑ کرنے لگیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ چپ چاپ اس کی سنہری چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں دھوپ کی وجہ سے چمک رہی تھیں۔ وہ مٹی سے بیزار آتی ہوئی ہاتھ اپنی آنکھوں کے آگے رکھ چکی تھی۔ سر جھٹکتی اپنی کتابیں اٹھاتی وہ خاصی بیزار لگتی تھی۔ اس کو یوں جھکتے ہوئے دیکھ کر وہ جھٹ سے بیٹھ گیا۔ میں اٹھا دیتا ہوں، میں اپنا کام خود کر لوں گی، آپ کی بڑی مہربانی۔ میرا کام بڑھانے کے لیے سوری۔ وہ تیسری بار سوری کر رہا تھا۔ سختی سے اس کی طرف دیکھا۔ ان سنہری آنکھوں سے ڈر ہی تو گیا تھا۔ اگر آپ نے ایک اور بار سوری بولا نا، وہ انگلی اٹھاتی اس کی طرف دیکھنے لگی، تو میں شکایت کر دوں گی۔ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑا، یعنی اس کے سوری کہنے پر اریٹیٹ ہو رہی تھی۔ میں تو معذرت کر رہا ہوں، پھر سے دیکھیں، بار بار معذرت مت کریں، میں نے کہہ دیا، اٹس اوکے۔ وہ کتابیں اٹھاتی ہوئی پیر پر تختی کلاس سے باہر نکلی تھی۔ وہ چپ چاپ مسکراتا ہوا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ لڑکی انٹرسٹنگ تھی۔ تمہاری وجہ سے آج میں لیٹ ہوا ہوں جنید۔ وہ ہنسا۔ وجدان، تمہیں مزہ نہیں آتا اس سب میں؟ اس ایڈونچر میں جو مزہ ہے نا، وہ کہیں نہیں ہے۔ ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں اور اتنے لاپرواہ۔ اگر ہم ابھی ہوں گے نا تو پھر ڈاکٹرز بھی ویسے ہی بنیں گے، دینی میڈیسن ہوں گے اور ہم انہیں انجیکشن اور ڈرپس لگا کر آ جائیں گے، کیونکہ لیکچر تو ہم نے سنا ہی نہیں ہوگا۔ جنید ہنس پڑا۔ یار، ہم اچھے ڈاکٹرز بنیں گے، تم نے بڑا پریشان کیا ہے مجھے۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے جب ان کے سامنے سے 2 لڑکیاں گزریں۔ ایک لڑکی نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، دوسری نے نیوی رنگ کا عبایا پہنا ہوا تھا۔ سر پر اچھے سے حجاب تھا اور سنہری آنکھیں ابھی بھی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹکا، وہی سنہری آنکھیں۔ وہ بہت پاس سے گزر رہی تھی اور وجدان کی رفتار دھیمی ہوئی تھی۔ ارے تم جلدی چلو نا، کیا ہوا؟ جنید نے پیچھے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور ٹھٹکا، کیونکہ اس کا دھیان پاس سے گزرنے والی لڑکیوں میں تھا۔ ان کے جاتے ہی جنید آگے بڑھا۔ اوہ ہو، تو میرا دوست کب سے لڑکیاں تاڑنے لگا؟ شٹ اپ، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ یعنی کیسی؟ جیسی تمہیں پسند ہے۔ وجدان اسے ایک چپت مارتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اور مجھے کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ وہی جو تمہارے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی چپک جائیں۔ اچھا، تو یہ ویسی نہیں ہے؟ وہ اترا کر بولا۔ بالکل ویسی نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں غلط ثابت کر دوں؟ وجدان نے اسے گھورا۔ میں اس کے اوپر کوئی شرط نہیں لگا رہا، اسی لیے آگے بڑھو۔ یہ رات کا وقت تھا۔ فاطمہ، نور اور 1-2 اور لڑکیاں اپنے ہاسٹل سے نکل کر چھپ کر یونیورسٹی سے باہر نکلی تھیں۔ وہ رات دیر گئے تک باہر رہتی تھیں۔ ابھی رات کے 2 بج رہے تھے۔ زویا کوریڈور میں ٹہلتی ہوئی فاطمہ کا ویٹ کر رہی تھی۔ یار، یہ لڑکی کہاں گئی ہے؟ ایک تو اس کی تفریحیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے ہم پڑھنے نہیں آئے، شوق پورے کرنے آئے ہیں۔ بابا کو پتہ چل گیا نا تو وہ اسے تمغے سے نوازیں گے، حد ہے۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ کوریڈور میں قدموں کی آہٹ ہے، یعنی کوئی آ رہا ہے۔ وہ کمرے کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہی لڑکا اور اس کے ساتھ وہ دوسرا، اس کا دوست، جس کو کلاس سے باہر پنش ملی تھی۔ یہ دونوں ٹفر گرلز ہاسٹل میں کیا کر رہے ہیں؟ تبھی ان کے پیچھے صرف فاطمہ، نور اور وہ باقی 2 لڑکیاں بھی آتی ہوئی دکھائی دیں۔ تم دونوں کو بہت بہت شکریہ۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر وجدان کا شکریہ ادا کیا۔ اٹس اوکے، مگر آپ یوں رات کو نکلا مت کریں پلیز، بڑی مایوب سی بات ہے۔ اگر آج ہم نے گارڈ کو روکتے نا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ فاطمہ سر جھکائے کمرے میں داخل ہوئی۔ زویا نے اسے گھورا۔ کیا ہوا؟ پکڑی گئی؟ ہاں یار، وجدان اور جنید کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بچا لیا، ورنہ آج تو ہم کنفرم گئے تھے۔ جانا بھی چاہیے تھا، یہ کوئی طور طریقے نہیں ہوتے۔ ہمارے ماں باپ نے ہم پر ٹرسٹ کر کے یہاں بھیجا ہے اور تم رات کو روز تفریح کے لیے نکل جاتی ہو۔ انجان شہر ہے، تم بھی کہیں دور سے آئی ہوئی ہو، یار تمیز سیکھو۔ یار وجدان بہت پیارا ہے، اب بس کرو۔ ہاں، پہلے تمہاری تفریحیں ختم نہیں ہوتی، اب لڑکوں کے پیچھے پڑ جاؤ۔
मैं बता रही हूँ, मैं तंग हूँ तुमसे। ज़ोया कहते हुए सो गई थी और फातिमा ने मुंह बनाया था। थैंक यू सो मच वजदान, कल रात तुमने बहुत हेल्प की। मेरी तुम्हारी हेल्प नहीं की थी। लड़कियों में नूर भी थी, वो मेरी बहनों जैसी है। बहनों जैसी है? क्यों? कज़न है मेरी। उसे बचाना तो फ़र्ज था मेरा, इसीलिए तुम लोग भी बच गए। आप ज़्यादा थैंक यू मत करो, एक लफ्ज़ 2 बार करने से लोग इरिटेट हो जाते हैं। वो आंखें गोल करता हुआ कहताब में मगन ज़ोया पर तीर चला गया तो उसने सर उठाकर उसे घूरा। आप मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे क्यों बात करूँगा? अच्छा होगा आपके लिए कि आप मुझसे बात ना ही करें। उठकर लाइब्रेरी की तरफ चली गई थी। तुम्हारे ये दोस्त खड़ूस क्यों है? तुम इससे क्यों उलझ रहे हो? मेरी तरफ देखो ना, मैं तो मर ही जा रही हूँ। क्यों मरी जा रही हो? मैं नहीं मरा जा रहा। मुझे ये बताओ कि वो इतनी रूड क्यों है? क्या तुम्हें रूड लड़कियां पसंद है? नहीं तो फिर उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? भाड़ में जाए, फातिमा बोली। वजदान झट से बोला, अल्लाह की पनाह में रखे ऐसी दोस्तों से। वो उठकर चला गया। फातिमा हंस पड़ी थी। अब उसे कौन समझाएगा कि उसे लड़कों से बड़ी एलर्जी है। मैं तो उसको फेवर दे रही हूँ। वो अकेली लॉन की घास पर बैठी थी। धूप उसके चेहरे को रोशन किए हुए थी, आंखें चमक रही थी और वो चुपचाप उसके सामने बैठ गया। आप मेरी मदद कर सकती हैं? वो आंखें उठाकर उसे घूरने लगी। आप कई दिनों से मुझे तंग कर रहे हैं मोहतरम, और मैं बहुत शराफत से बर्दाश्त कर रही हूँ। देखें, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, बात ख़त्म। मगर जान तो सकते हैं ना? वो चुप हुई। दोनों की नज़रें टकराईं। सामने खड़े लड़के की आंखें सुरमई थी, सुनहरी आंखों में जैसे करंट बरपा हुआ था। आप प्लीज़ मेरे लिए मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ मुश्किल ना बनाएं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो उठकर चली गई थी। वो चुपचाप उस घास को देखता रहा जहाँ वो बैठी थी। मैंने कब कहा कि वो बुरी लड़की है? मैं तो मदद मांग रहा था। लेक्चर सुनते हुए ज़ोया को बार बार किसी की नज़रें अपने ऊपर महसूस होती थी। यूँ लगता था कोई बड़ी फुर्सत से उसे देख रहा है। वो सर झटकती हुई झुककर कहने लगी। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो पलटी, कोई नहीं देख रहा था। मगर उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था? उसके यूं सर झटकने पर वजदान मुस्कुराया, क्योंकि वही था जो उसे देख रहा था। कब से, कितने दिनों से वो कितनी खूबसूरत थी। खूबसूरती तो चलो सेकेंडरी थी, वो खूबसूरती के लिए इतना उतावला नहीं था, क्योंकि वो खुद ही बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखों पर मरमिटा था, सुनहरी कशिश से भरी हुई। ना ही वो ऐसा लड़का था जो किसी लड़की को परेशान करता, ना ही उसका ऐसा किरदार था। वो खुद बड़ा बचकर चलता था, मगर ये लड़की उसके दिल में उतर गई थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे हो क्या रहा था और क्यों हो रहा था। वजदान मुस्तफ़ा इस चीज़ से अनजान था कि अल्लाह उसे किस आजमाइश में डालने जा रहा था। मोहब्बत जैसी आजमाइश उसे बहुत आजमाने वाली थी। जिस लड़की से उसे मोहब्बत हुई थी, क्या ज़ोया सरफराज को भी कभी उससे मोहब्बत होगी? सवाल था, क्या जवाब मिलना था? आपसे बात हो सकती है? आप मुझसे बात क्यों करना चाहते हैं? क्लास में भी मैं नोट कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है मुझे। मिस्टर, मैं शिकायत कर दूँगी। हमारा सेकेंड ईयर चल रहा है, मैं अपनी स्टडी में बहुत मसरूफ़ हूँ। प्लीज़ मुझे तंग मत किया करें। ज़ोया। वो रुकी। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर बड़ा अजीब लगा। दिल ने एक बीट मिस की। ज़ोया के कदम जमे। वो क्यों रुकी थी? उसे नहीं रुकना चाहिए था। मेरी बात सुन रही हैं आप? ज़ोया ने आंखें बंद की। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती मिस्टर, मेरा नाम वजदान है। वो ठहर गई। उसके कानों में बार बार जैसे ही गूंजने लगा, मेरा नाम वजदान है। मगर क्यों गूंज रहा था? ज़ोया ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए, जैसे इस गूंज को रोकना चाहती हो, और तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई आगे बढ़ गई थी। वो पीछे सवालिया नज़रों से उसे यूं जाता देखता रहा। समझ ही नहीं पाया था कि उसने ऐसा क्यों किया था। अब उसे क्या पता कि ज़ोया क्या महसूस कर रही थी। मेरा हाथ छोड़े। नहीं छोड़ सकता। कितने महीनों से मैं आपके पीछे हूँ, आप मेरी तरफ देखते ही नहीं हैं। आपकी नज़रें काफ़ी हैं, इनसे ही देख लिया करें। वो गुर्राई। मेरा हाथ छोड़ें। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है मोहतरम। प्लीज़, मैं शिकायत कर दूँगी। आप 4 माह से यही कह रही हैं कि शिकायत कर देंगी, मगर कर क्यों नहीं रही? क्या हो जाता है आपको? मेरे सामने आप तो बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की हैं। ज़ोया ने नज़रें चुराई। आप मेरा सब्र आजमा रहे हैं वजदान। सहे नसीब, आपको मेरा नाम याद है? वो 2 कदम पीछे हुई और अपना हाथ खींचकर उससे छुड़ाया। आइंदा मुझे छूने की ज़रूरत नहीं, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, ये याद रखिएगा।
مجھے یاد ہے آپ کتنی بری ہیں یا شاید بننے کی کوشش کرتی ہیں. مجھے کوئی دلچسپی نہیں آپ کی باتوں میں مسٹر وجدان، اسی لیے سنبھل کر پچھتائیں گے آپ. وہ مسکرایا. میں پچھتانا چاہتا ہوں. اسے عجیب نظروں سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی. یونیورسٹی کی بس اپنی ہی دھن میں آگے بڑھ رہی تھی. جنید اور وجدان ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان سے 2 سیٹس چھوڑ کر ہی زویا اور فاطمہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بار بار رک کر اسے دیکھ لیتا تھا جو کھڑکی سے ٹیک لگائے سو رہی تھی. یار دیکھنا چھوڑ دو اسے، اتنا کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا کروں؟ اس کی آنکھیں ابھی تو سو رہی ہیں نا؟ وجدان ہنس پڑا. ہاں سو رہی ہے. ڈر لگ رہا ہے یار. کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ٹرپ کیسے جائے گا، اور تو ہے کہ کب سے بس. سنہری آنکھیں. بس نہیں چلا تمہارا کہ تم اسے ابھی ہی بیگم بنا لو. یہ تو تم نے سچ کہا. جنید ہنس پڑا. وہ لوگ گھومتے گھومتے الگ الگ جگہوں پر منظر کا لطف اٹھا رہے تھے. زویا اس کی نظروں سے پریشان ہو گئی تھی. میں تمہارے اس وجدان کی جان لے لوں گی. فاطمہ نے منہ بنایا. یہ میرا کب سے ہو گیا؟ تم اس کی سائیڈ لیتی ہو نا؟ سائیڈ نہیں لیتی، یہ بتاتی ہوں کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور بہت اچھے گھر سے ہے. وہ کسی بھی گھر سے ہے، کچھ بھی کرتا ہے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں. اگر تم اس کی بہت اچھی دوست ہے نا تو میرا پیغام اس تک پہنچا دو کہ کم سے کم اس ٹرپ پر مجھے بخش دے. وہ پیر پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی. فاطمہ پیچھے ہنس پڑی اور ایک آنکھ وجدان کو ونک کی. اس کے انداز پر وہ بھی ہنس پڑا. وہ جانتا تھا سنہری آنکھوں والی لڑکی اسے کیا سنا کر گئی ہوگی. وہ ٹریک پر چل رہے تھے تبھی جنید بولا. یار فاطمہ تمہاری وہ دوست کہاں ہے؟ فاطمہ نے ادھر ادھر دیکھا. اللہ جانے کہاں چلی گئی. وجدان کہاں ہے؟ وجدان نے پیچھے سے آواز دی. میں یہی ہوں. کیا ہوا؟ وہ آگے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آیا. وہ زویا نہیں ہے. کہاں گئی؟ تمہارے ساتھ ہی تو تھی. پتہ نہیں. وہ بہت آگے نکل گئی تھی. شاید آگے نکل گئی تھی. ہم بہت آگے نکل آئے. اس کے بعد تو بس کیمپس میں ہمارے. پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی. تم لوگ یہیں رکو، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں. کوئی ضرورت نہیں، میں ساتھ چلتی ہوں. وہ تمہیں دیکھ کے ویسے بھی آگ بگولا ہو جائے گی. ارے یار ایک تو مدد کرنے کے لیے جاؤں گا، آگ بگولا کیوں ہوگی؟ تم جنید اس کا خیال رکھنا، میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ بھاگتا ہوا نیچے کی طرف بڑھا. اسے فکر ہو رہی تھی. رات ہونے جا رہی تھی. وہ کہاں تھی اور پیچھے کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ لوگ تو آگے آ گئے تھے. چلتے چلتے وہ کافی نیچے چلا آیا تھا مگر وہ نہیں مل رہی تھی. فون کے نیٹ ورک بھی نہیں تھے. تبھی اسے نیلے رنگ کا ایک دوپٹہ نظر آیا. یہ وہی دوپٹہ تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا. وہ ٹھٹکا نہیں. اس کا دوپٹہ ایک پتھر کے نیچے تھا اور پتھر کے سامنے ہلکا ہلکا خون. وجدان کا دل دھڑکا. وہ نفی میں سر ہلانے لگا. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس پتھر تک آیا. وہ نہیں تھی. دوپٹہ تھا خون میں رسا ہوا. پتھر کے آگے کھائی تھی. نہیں، اسے کچھ نہیں ہو سکتا. وہ خود میں ہی بڑبڑانے لگا. زویا، زویا. وہ آوازیں دینے لگا. تبھی اسے محسوس ہوا کسی کی گہری سانسیں، درد میں چور آواز. کوئی کس مسا رہا تو وہ آگے پیچھے دیکھنے لگا. وہ یہیں تھی. وہ محسوس کر سکتا تھا. تبھی اسے جھاڑیوں میں آواز کا احساس ہوا. وہ پلٹا. تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف بڑھا. وہ وہیں تھی، بے ہوش. یعنی وہ حادثے کا شکار ہوئی تھی اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا. وہ چیختا وہ اس کی طرف بڑھا. اپنے سینے سے لگایا تھا. رونے لگا، چلانے لگا. اس کی چیخوں پکار پر آس پاس ان کے ہی یونٹ کے لوگ آ گئے تھے جو شاید ابھی ٹریک پر جانے کے لیے نکلے ہی تھے. کچھ ہی پلوں میں ہنگامہ سا لگ گیا تھا. ہاسپٹل پہنچنے تک زویا کا خون رکا نہیں تھا. وہ اس وقت ICU روم میں تھی. محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کس کنڈیشن میں تھی. وہ کب سے روئے جا رہا تھا. تبھی ڈاکٹر باہر نکلی. ہماری اسٹوڈنٹ کیسی ہے؟ ان کی یونیورسٹی کا پروفیسر پوچھنے لگا. جہاں وہ تھے وہاں سگنل نہیں تھے. وہ چاہ کر بھی عمر سرفراز کو کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے تھے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مگر آپ کی پیشنٹ کی دونوں کڈنیز فیل ہو گئی ہیں. ہمیں جلد سے جلد کڈنی ڈونر ڈھونڈنا ہوگا. اگر آپ سب میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کی ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ بتا دے. ہاسپٹل میں ابھی ایسی کوئی سورس اویلیبل نہیں ہے مگر ہم کوشش کرتے ہیں. فاطمہ، جنید اور یونیورسٹی کے اور بھی بہت سے دوست جو زویا کے قریب تھے وہ سب آگے بڑھے. دھیرے دھیرے سب کے ٹیسٹ کیے گئے. وہ کسی کا ٹیسٹ میچ نہیں ہوا سوائے وجدان مصطفیٰ کے. اس نے سب سے وعدہ لیا تھا کہ یہ بات زویا کو پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ اس کا کڈنی ڈونر وہ ہے. اور کچھ ہی منٹس میں وہ اپنی کڈنی ڈونیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا. اسے وعدے کے ساتھ کہ زویا کو یہ کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے. اتنا بڑا احسان وہ خود پر لے نہیں پائے گی. وہ محبت کرتا تھا. محبت میں مر سکتا تھا. اسی لیے احسان جتانا نہیں چاہتا تھا. سرجری کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی.
اٹھ کر بیٹھنا چاہا مگر نہیں بیٹھ پائی۔ فاطمہ سے اسے ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ اس کے مطابق اسے کڈنی انہی کے کلاس فیلوز میں سے ایک نے دی ہے، جس کی وجہ وہ بے حد شکر گزار ہو رہی تھی، اور نور پھیکا سا مسکرائے جا رہی تھی۔ زویا نے یونیورسٹی کی انتظامیہ اور اپنے کلاس فیلوز سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس حادثے کے بارے میں اس کے بابا کو نہیں بتایا جائے۔ فاطمہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا پیر جھاڑیوں میں اٹک گیا تھا اور وہ گرتے گرتے ایک بہت بڑی چٹان کے ساتھ ٹکرائی تھی، اتنے برے طریقے سے کہ پھر اسے ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ وہ نظریں ادھر ادھر کرتی ہوئی ایک ہی شخص کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر اس کے آس پاس نہیں تھا۔ اس بات سے انجان تھی کہ وہ بھی اس وقت اسی تکلیف میں تھا جس تکلیف میں زویا خود تھی۔ زویا کی کنڈیشن اسٹیبل ہونے کے بعد وہ واپس اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ وہ کئی دن آرام کرتی رہی تھی، کئی دن اس کے کھانے پینے اور چلنے کا خیال رکھا گیا تھا۔ مرزان اسے نظر نہیں آیا تھا، اتنے دن نہ ہی اس کی خیریت پوچھنے آیا تھا۔ وہ لڑکا جو اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا مگر اب وہ نظر نہیں آتا تھا۔ اسے بہت دکھ ہوا، مگر پھر اس نے اپنا خیال جھٹک دیا کہ وہ اس کی بلا سے بھاڑ میں جائے۔ فاطمہ اور جنید بھی ان دنوں بڑے اداس اور کھوئے ہوئے تھے، مگر وہ دونوں ہی بہت خیال رکھ رہے تھے۔ زویا نے جنید کو اپنا خیال رکھتے ہوئے دیکھا تھا، یوں جیسے کسی نے اسے ذمہ داری پہ لگایا ہوا، مگر وہ سوال نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ واقعی وجدان کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ شکر تھا کہ اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھا۔ زندگی جیسے اب معمول پر آ رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی جانے لگی تھی تو اس نے ایک دو دن میں وجدان کو بھی یونیورسٹی آتے دیکھا، مگر وہ بہت کمزور مرجھایا سا بیمار لگتا تھا، مگر اس نے توجہ نہ دیتے ہوئے اپنی اسٹڈی پر فوکس کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ یہ کس نے رکھے ہیں یہاں پر؟ پتہ نہیں، میں تو چپ چاپ یہاں بیٹھی ہوں، مجھے کیا پتہ یہ گلاب تمہارے لیے کس نے رکھے؟ یہ میرے لیے نہیں ہو سکتے۔ فاطمہ ہٹاؤ انہیں، تم ہٹاؤ۔ میں کیوں ہٹاؤں؟ میری طرف تو نہیں پڑے نا۔ دیکھو پلیز میری ہیلپ کر دو یار، تم دوست ہو نا میری۔ میں تنگ ہوں اس بندے سے، یعنی تم جانتی ہو کہ یہ کس نے رکھے؟ اس ڈفر کے علاوہ یہ کون کر سکتا ہے؟ یار میں ان سب میں دلچسپی نہیں رکھتی، وہ کیوں نہیں سمجھتا؟ تو یہ تم اسی سے کیوں نہیں کہتی؟ رو کیوں رہی ہو یار؟ وہ اٹھ کر اپنی دوست کے آنسو صاف کرنے لگی جو نہ جانے کیوں اتنی حساس ہو رہی تھی۔ شاید اسی لیے کہ وجدان بہت دن بعد نظر آیا تھا اور یہ پھول، وہ خوش تھی، اداس تھی یا اسے غصہ آ رہا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ محبت ہی تو کرتا ہے، تم سے کون سا جرم ہے؟ زویا چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ اب تمہیں کس نے بتا دیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہیں وہ مجھے پوری یونیورسٹی میں بدنام تو نہیں کرتا پھر رہا؟ اللہ اللہ، وجدان ایسا نہیں ہے۔ اچھا، زویا کی آنکھیں گول ہوئی تھیں۔ تم بڑا جانتی ہو کہ وہ کیسا ہے، تمہارے بڑے اچھے مراسم ہیں اس کے ساتھ، تو رکھ لو نا یہ پھول۔ فاطمہ نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ تم بہت ہارش ہو رہی ہو، میں دوست ہوں تمہاری یار۔ زویا چپ ہوئی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہ جانے کیا ہو جاتا ہے اس معاملے میں، بہت غصہ آتا ہے۔ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ آخر کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ فاطمہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہی ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے، مگر وہ وعدے کی پابند تھی۔ اتنا ناپسند کیوں کرتی ہو؟ اتنا پیارا تو ہے، کبھی تم سے کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی، بس بڑی محبت سے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کی محبت کو یوں ریجیکٹ نہیں کرتے پلیز۔ وہ فاطمہ کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ میں کسی کی محبت کے ڈرامے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس محبت کے کھیل میں پڑنا ہے۔ میں اپنے باپ کو ساری عمر اپنی ماں کے لیے تڑپتا دیکھتی رہی ہوں کیونکہ وہ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ رو بھی رہی تھی اور کہہ بھی رہی تھی، میں ایسی کسی چال میں نہیں پڑنا چاہتی کہ اگر قدرت کو مجھ پر ترس نہ آئے اور وہ شخص مجھے نہ ملے تو ساری زندگی خواب میں بھی اسے دیکھتی رہوں اور وہ سامنے بھی نظر آئے۔ میں ایسی محبت نہیں کرنا چاہتی جیسی میرے باپ نے کی، میں ویسی ہی مثال قائم نہیں کرنا چاہتی۔ تم رو کیوں رہی ہو یار؟ ریلیکس۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور دھیرے دھیرے تھپکنے لگی۔ اٹس اوکے، میں سمجھا دوں گی اسے کہ تم اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتی۔ ریلیکس پلیز، اسے کہہ دینا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے محبت میں کہہ دوں گی، ریلیکس۔ میرا بچہ اداس کیوں ہے؟ وہ اپنے بابا کے سامنے ویڈیو کال پر بیٹھی تھی۔ اداس نہیں ہوں بابا، تھکی ہوئی ہوں، بہت کام ہوتا ہے۔ اچھا، سینئرز ڈاکٹرز کیسے ہیں؟ اچھے ہیں بہت، ہاسپٹل بھی اچھا ہے، بہت کچھ سیکھ رہی ہوں میں ماشاءاللہ۔ تیسرا سال بھی یوں ہی گزر جائے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا، جیسے 2 سال گزر گئے۔ ہاں
وقت کا پتہ نہیں چلتا، اس کا کام ہے چلنا، چلتا رہتا ہے۔ بابا 5 سال بھی ایک نہ ایک دن گزر ہی جائیں گے، ہاں، اور ماشاءاللہ میں وہ دن بھی دیکھوں گا جب میری بیٹی ہاؤس جاب کے بعد مکمل ڈاکٹر بن جائے گی، انشاءاللہ۔ بابا تمہاری آنکھیں، تم روئی ہو؟ بابا آپ محبت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ عمر سرفراز کے ہاتھ رکے، اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ کیا تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ وہ ٹھٹکی، نہیں بابا، میں بس پوچھ رہی ہوں، اگر مجھے محبت ہو گئی تو؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ ہنس پڑے۔ محبت ہو گئی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محبت تو ہو جاتی ہے نا، اگر ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے۔ دنیا ٹس سے مس ہو جائے، کوئی اس انسان کو بدل نہیں سکتا اگر محبت سچی ہے۔ اس کا باپ اسے باور کروانے لگا، کیا میری بیٹی کو محبت ہو گئی ہے؟ اب یہ سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ نہیں بابا جان، آپ مجھے جانتے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ایسی لڑکی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا اچھی لڑکیوں کو محبت نہیں ہوتی؟ وہ اپنے بابا کو جانتی تھی، وہ یوں کرے دیں گے بات کو کہ وہ کچھ بول ہی دے گی۔ بابا آپ چاہتے ہیں میں محبت کروں؟ وہ ہنس پڑے۔ نہیں، کون سا باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی محبت کرنے لگے اور پھر باغی ہو جائے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ محبت کرنے کے بعد میں باغی ہو جاؤں گی؟ وہ ہنس پڑے۔ نہیں، کیا آپ باغی ہوئے تھے؟ ہاں، میں بھی ہوا تھا اور تمہاری ماں بھی ہوئی تھی۔ ایسے باغی ہوئے تھے کہ اب تک بھگت رہے ہیں۔ وہ پھیکا سا مسکرائے۔ میں نہیں بھگتوں گی انشاءاللہ۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ کال کٹ کر گئی تھی۔ عمر سرفراز بند ہوتی اسکرین کو گھورتے رہے۔ زینب سرفراز کی آنکھوں کے آگے لہرائی سنہری آنکھیں، وہ عورت جو آج بھی نظر آتی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ میں سوری کہنے آیا ہوں، میرا مقصد کبھی بھی تمہیں تنگ کرنا نہیں تھا، مگر تم کرتے ہو مجھے تنگ۔ وجدان نے سر جھکایا اور مسکرایا۔ شکر ہے کچھ تو کرتا ہوں اور تمہیں محسوس بھی ہوتا ہے۔ میں معاف نہیں کروں گی جتنا تم مجھے تنگ کر رہے ہو نا۔ وہ آگے بڑھا، وہ دیوار سے لگی۔ دور رہو مجھ سے۔ آنکھوں میں دیکھتا وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ کیوں کرتی ہو ایسا؟ میں جانتا ہوں جس نظر سے میں تمہیں دیکھتا ہوں نا، تم بھی مجھے اس نظر سے دیکھتی ہو۔ تمہاری آنکھیں بولتی ہیں یار، مگر اتنی نفرت آخر کیوں؟ تم محبت کا جواب محبت سے بھی تو دے سکتی ہو، یا کم سے کم مجھے ایک موقع تو دے کر دیکھو نا۔ کیا پتہ مجھے تمہیں کوئی موقع ہی نہ دینا ہو۔ وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو نا، یہ دیکھو، یہ ہسپتال ہے اور ابھی ڈاکٹرز آنے والے ہوں گے۔ تم مجھے تنگ کر رہے ہو، جانتی ہوں۔ ہم دونوں کو ساتھ کام کرنا ہے، ساتھ سیکھنا ہے۔ مجھ سے یوں بھاگو گی تو ہم کیسے سیکھ پائیں گے؟ ایک تو میرا نصیب خراب ہے، کیوں ہم دونوں ساتھ ہیں؟ نصیب خراب نہیں ہے، بہت اچھا ہے، وہ اترا کر بولا۔ اسے دونوں ہاتھوں سے دور کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تو وہ ہنس پڑا۔ یہ تجھ سے بہت محبت کرتی ہے وجدان، وہ اپنے ہاتھ بالوں میں پھیرتا ہوا بولا۔ اقرار کرے گی؟ ضرور کرے گی۔ وہ مجھے کہتا ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں اور محبت کا جواب محبت سے نہیں دے رہی۔ فاطمہ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو جواب دیتی کیوں نہیں ہو؟ وہ پیشنٹس کو دیکھتی ہوئی زویا کو کہہ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے میں کافی چیزیں مس کر رہی ہوں یار، بہت کچھ سیکھنا ہے ہمیں یہاں، ہم پریکٹیکل کر رہے ہیں اور وہ میرے ذہن پر حاوی رہتا ہے اور میں کچھ نہیں کر پاتی۔ تو فاطمہ ہنس پڑی۔ یار تم بڑی انٹرسٹنگ لڑکی ہو، 3 سال ہو گئے تمہیں جانے ہوئے، ہماری دوستی کو بھی اتنا ہی عرصہ ہوا، کتنا قریب ہیں ہم دونوں، مگر آج تک میں تمہیں سمجھ نہیں پائی۔ وجدان نے بگاڑا کیا ہے تمہارا؟ بس تم سے محبت ہی تو کرتا ہے اور تھوڑا سا پیار مانگتا ہے، دے دیا کرو یار، مت کرو اس کے ساتھ ایسا۔ فاطمہ اسے کہہ دینا چاہتی تھی کہ وہ یہ محبت ڈیزرو کرتا ہے، مگر ہائے رے وجدان، وہ احسان جتانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں کیسے کھولتی؟ وہ آگے بڑھ گئی۔ ایک تو میں تمہاری حمایت سے پریشان ہوں، کروں گی میں حمایت کیونکہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تو تم کیوں نہیں ہاں کر دیتی؟ فاطمہ نے اسے رک کر گھورا۔ کیونکہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ڈفر۔ جنید اور تمہارے بیچ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ وہی چل رہا ہے جو تمہارے اور وجدان کے بیچ میں چل رہا ہے۔ میرے اور وجدان کے بیچ میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں مگر میرے اور جنید کے بیچ میں ہے، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے۔ زویا ٹھہر گئی، اسے دیکھتی رہی۔ سکون میں ہو پھر؟ ہاں بہت سکون میں ہوں، اپنے گھر والوں کو بتا بھی چکی ہوں، ہاؤس جاب کے بعد مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ پہلے 5 سال تو کمپلیٹ کر لو، ہاؤس جاب کے بعد اسی سے شادی کرے گی، حد ہے۔
لڑکی گھر والوں کو پابند کر رہی ہوں، جیسے میرے لیے کوئی اور چاچو ماموں کا بیٹا نہ ڈھونڈ لے۔ تم بھی پاگل ہو، سمجھتی نہیں ہو۔ وہ آگے بڑھ گئی تو زویا نے سر جھٹکا۔ مجھ سے دور رہ سکتے ہو پلیز وجدان؟ آج میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ کیوں شکل نہیں دیکھنا چاہتی؟ آج تو ہماری ساتھ ڈیوٹی ہے، ہمیں ان پیشنٹس کو ساتھ ہی تو دیکھنا ہے۔ جو کل سیکھا تھا وہ اپلائی بھی تو کرنا ہے۔ اگر تم ان کو ٹریٹ کرو گے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اسی لیے چلے جاؤ۔ آگے سینئرز ڈاکٹرز ہیں، ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ میں یہ جانتی ہوں میں یہ کر لوں گی، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یار تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ وہ کچھ منٹ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، دل دھڑکا، مگر پھر وہ زہر اگلنے کے لیے تیار ہوئی۔ میں تم سے نفرت؟ میں تمہارے لیے کوئی بھی احساس نہیں رکھتی، اسی لیے خوش فہمی میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا مسٹر وجدان۔ تو وہ ہنس پڑا۔ یہ جو تم بار بار میرا نام لیتی ہو نا، خدا کی قسم تم پر جان وارنے کا دل کرتا ہے۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی، اس چیز سے انجان کہ وہ واقعی اس پر جان وار آیا تھا۔ اور جب ان خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھتی ہو نا، تو میں گھنٹوں تمہارے سامنے یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہوں۔ بے شک تم غصے میں رہو۔ زویا نے سر جھکایا۔ پلیز چلے جاؤ، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ میں کام نہیں کر پا رہی، ٹھیک ہے جا رہا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کرتے ہوئے بولا جیسے سرنڈر کر رہا ہو۔ جنید نے اپنے بیسٹ فرینڈ کی طرف دیکھا۔ اتنی محبت کیوں کرتے ہو اس سے؟ وہ تو تمہیں گھاس ہی نہیں ڈالتے۔ پچھلے 1.5 سال سے تم اس کے پیچھے ہو، اور وہ ہے کہ بھاؤ کھائے جا رہی ہے۔ پلیز اس کے بارے میں یوں بات مت کرو جنید، میں برداشت نہیں کروں گا۔ اچھا، اب بیسٹ فرینڈ کی بات برداشت نہیں ہوگی؟ فاطمہ سے کتنی محبت کرتے ہو تم جنید؟ بہت، کیونکہ وہ بھی مجھ سے کرتی ہے۔ اگر وہ نہ کرے تو محبت ختم کر جاؤ گے؟ نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ تو وجدان مسکرایا۔ یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں زویا سے محبت کرنا چھوڑ دوں۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی نہ کرے، میں کرتا ہوں۔ وہ میری ذمہ داری ہے، خیال رکھتا ہوں اس کا۔ کوئی اس کی طرف کیسے دیکھتا ہے، ہر نظر کی پرواہ ہوتی ہے مجھے۔ اس کے آگے پیچھے گھومتا ہوں اس کا خیال رکھنے کے لیے، جیسے کوئی اسے تنگ نہ کرے، بس وہ محفوظ ہو۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ جنید ہنسا۔ اسی لیے بس تنگ کرتے ہو اسے؟ جنید بولا۔ میں اسے تنگ کہاں کرتا ہوں، میں تو بس پیار کرتا ہوں۔ ہاں وہ مجھ سے تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر خیال کرو یار، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہارا دل اتنے برے طریقے سے توڑے کہ تم کبھی ٹھیک ہی نہ ہو پاؤ۔ وہ میرا دل توڑے گی نہیں کبھی، مجھے یقین ہے۔ اللہ کرے وہ ایسا کبھی نہ کرے، کیونکہ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اپنے دوست کو جوڑ سکوں پھر سے۔ پھر توف ہے تمہاری دوستی پر، اگر تم میرا خیال نہیں رکھ سکتے تو۔ دونوں ہنس پڑے۔ کیوں پریشان ہو فاطمہ؟ زویا کہاں ہے؟ وہی تو نہیں پتا، صبح سے شام ہو گئی اور اب تو رات ہونے والی ہے۔ یہ لڑکی فون بھی لے کر نہیں گئی ساتھ، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یار آج آف تھا نا، مجھے لگا وہ آ جائے گی، کہیں گئی ہوگی۔ انکل بھی 3-4 بار فون کر چکے ہیں، اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ یہ کہاں ہے؟ مجھے فکر ہو رہی ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں کیا کرتی، مجھے کیا پتا؟ جنید چلو ہمیں ڈھونڈنا ہے اسے۔ وجدان ریلیکس، وہ مل جائے گی۔ میں ریلیکس نہیں ہو سکتا اس کے معاملے میں یار، وہ پہلے بھی ایک حادثے کا شکار ہو چکی ہے۔ میں اب اس پر کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ کہاں گئی ہے، کیوں گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ چلو۔ جنید، فاطمہ اور وجدان نے پوری یونیورسٹی، یہاں تک کہ ہاسپٹل میں جا کر بھی دیکھا ہے۔ وہ کسی وزٹ، کسی راؤنڈ پر نہیں تھی، نہ ہی کسی سینئر ڈاکٹر نے اسے کچھ کام میں بلایا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی، نہ ہی یونیورسٹی میں کسی کو اس کا پتہ تھا، نہ ہی ہاسپٹل میں، اور نہ ہی ان کے سینئرز کو اس کا پتہ تھا۔ اب وجدان کا وجود لڑکھڑانے لگا، وہ ڈر رہا تھا، خوف اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ وجدان نے اپنی کار کی کیز جنید کی طرف اچھالی، جیسے اپنے اندر کار ڈرائیو کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو۔ جنید نے چابیاں تھامتے ہوئے قدم گاڑی کی طرف بڑھائے۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر ادھر سے ادھر نہ جانے کتنے گھنٹوں سے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اب تو رات کے 12 بج گئے تھے۔ جنید نے وجدان کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ اپنے دل پر تھے اور وہ اپنے دل کو مسلے جا رہا تھا۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بہت درد ہو رہا ہے یار مجھے، پلیز پانی پلا دو۔ جنید نے کار کی پچھلی سیٹ سے پانی اٹھا کر اسے دیا۔ یار ریلیکس رہو، کچھ نہیں ہوگا، تم کیوں اپنی جان ہلکان کر رہے ہو؟ وہ بچی نہیں ہے یار، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ ایسی نہیں، اس نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ ہمیں کیا پتا وہ تمہیں انکار کیوں کرتی رہی، کوئی تو ہوگا نا۔
وجدان نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے جان سے مار ڈالے گا اسے۔ میری زویا کے کردار پر بات مت کرو۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر جنید کو روکا۔ دیکھو میری دوست ایسی نہیں ہے، تم چپ کر کے ڈرائیو کرو۔ فاطمہ کے گھورنے پر وہ چپ ہوا۔ نور تم مجھے یہ کہاں لائی ہو؟ اور کہاں ہیں سب؟ تم نے تو کہا تھا سب یہاں آئیں گے۔ نور نے خفت کے ساتھ چہرے کا رخ موڑا۔ جس نے کہا تھا وہ ابھی آیا نہیں ہے۔ آیا نہیں ہے؟ کیا یہ وجدان کا کام ہے؟ وہ مسکرائے۔ ہاں اسی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں یہاں لے کر آؤں۔ یہاں اس سنسان جگہ پر؟ وجدان ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے انداز میں ایسا مان تھا کہ کچھ دیر کے لیے نور اسے دیکھتی رہی۔ کتنا یقین تھا اس لڑکی کو وجدان پر۔ تم اس پر اتنا یقین کیوں ہے؟ تم تو کہتی ہو وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ زویا نے نظریں چرائیں۔ میں جانتی ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اچھا، مگر مجھے تو تمہیں یہاں لانے کے لیے اس نے ہی کہا ہے۔ دیکھنا وہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائے گا۔ وہ یہاں نہیں آئے گا۔ نہیں، وہ یہاں آئے گا، تم دیکھنا، کیونکہ اسی نے ہی تمہیں یہاں لانے کے لیے بولا ہے۔ مگر کیوں؟ وہ تمہیں یہاں مجھے لانے کے لیے کیوں بولے گا؟ دیکھو مرد ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ لڑکیوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اب وہ تھک گیا ہے تمہارے آگے پیچھے گھوم گھوم کر۔ اب وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں تسخیر کر ہی لے۔ نور پلیز میرے سامنے ایسی بکواس مت کرو۔ وجدان ایسا نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ اتنا اعتبار اس پر جس سے سارا دن چڑھتی رہتی ہو۔ چڑھنا الگ بات ہوتی ہے، انکار کرنا الگ بات ہوتی ہے، مگر میں اس کے کردار سے واقف ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ چاروں طرف کوئی نہیں تھا۔ ہلکے پھلکے لوگ تھے جو آ جا رہے تھے۔ وجدان کو وہ جانتی تھی، وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ سا بندہ تھا، ویسی گھٹیا حرکتیں نہیں کر سکتا تھا۔ وجدان کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے چپ چاپ وہ میسج پڑھا۔ وہاں پر ایک لوکیشن اور یہ لکھا گیا تھا کہ زویا میرے ساتھ ہے، تم آ جاؤ مگر اکیلے آنا، اور یہ میری شرط ہے۔ نمبر انجان تھا، اس کے پاس یہ نمبر سیو نہیں تھا، مگر یہ اس کے لیے سہانے روح تھا کہ زویا اس وقت کسی کے ساتھ اکیلی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میسج کرنے والی لڑکی ہے یا لڑکا۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اسے اس لوکیشن پر اکیلا پہنچنا تھا، صرف اور صرف زویا کی سیفٹی کے لیے۔ مجھے یہیں اتار دو تم۔ یہاں کیا کرو گے تم؟ ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا، مل جائے گی۔ کار روکو، تم آگے جا کر اسے ڈھونڈو، میں ایک طرف جانا چاہتا ہوں۔ یار تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں تمہیں یہاں اتار کر کیسے جا سکتا ہوں؟ جنید، میں نے کہا کار روکو۔ جنید نے کار روک دی۔ وہ کار سے اترتے ہوئے فاطمہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں واپس لے آؤں گا زویا کو، پریشان مت ہو۔ ٹھیک ہے، تم دونوں سے ڈھونڈو، میں بھی ڈھونڈتا ہوں۔ پھر تم کیوں اکیلے جا رہے ہو؟ میں ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں پلیز تم جاؤ۔ اس کی لاکھ منتوں پر وہ دونوں گاڑی آگے بڑھا کر لے گئے۔ چلو ہم واپس چلتے ہیں، وہ یہاں نہیں آئے گا۔ رات کا 1 بج رہا ہے، تم مجھے شام سے گھما رہی ہو یار۔ پہلے تم نے کہا کہ ایک برتھ ڈے پارٹی ہے تمہاری بیسٹ فرینڈ کی، تم اکیلی نہیں جا سکتی، میں تمہاری مدد کروں۔ میں نے تمہاری مدد کر دی، اور پھر جب ہم یہاں پہنچے تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں مجھے لانے کے لیے وجدان نے کہا ہے۔ زویا پر نور کا احسان تھا، وہ اس احسان تلے دبی ہوئی تھی کہ نور نے اسے اپنی کڈنی دی تھی۔ وہ بہت شکر گزار تھی اس لڑکی کی، مگر اب دیکھو میں تھک گئی ہوں، اب واپس چلتے ہیں، وہ آنے والا ہے، رک جاؤ۔ اس نے جو کرنا ہے اسے کرنے دو۔ زویا نے مٹھیاں بھیجی۔ میں جا رہی ہوں، تمہیں یہاں سڑنا ہے تو سڑو، اس کا اصلی روپ دیکھ کر جاؤ نا، ہم بہت اچھی فرینڈز ہیں، تم میرا ٹرسٹ کر سکتی ہو۔ وہ رکی، ہونٹ بھینچے۔ وہ یہاں نہیں آئے گا، تم جھوٹ بول رہی ہو، اور مجھے نہیں پتا تم یہ کیوں بول رہی ہو۔ تبھی سے اپنی طرف کوئی تیز قدم اٹھاتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین کرنا چاہتی تھی۔ نہیں وجدان، یہ وجدان نہیں ہو سکتا۔ نور جھوٹ بول رہی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے اکیلے یہاں سنسان جگہ پر کسی غلط ارادے سے نہیں بلا سکتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے اتنا اعتبار کیوں تھا وجدان مصطفیٰ پر، آخر کیوں؟ وہ چلتا ہوا بے قراری کے ساتھ زویا سرفراز کو اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ وجدان مصطفیٰ کو روتے ہوئے سن رہی تھی۔ تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو، تھینک گاڈ تم مل گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں شام سے پاگل ہو رہا تھا، مجھے لگا میں تمہیں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ وہ ششتر اسے سنے جا رہی تھی۔ تو یہ وجدان نے کیا تھا؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے چیخے، تمہیں شرم نہیں آئی میرے ساتھ یہ کرتے ہوئے؟ وجدان کا چہرہ سوالیہ ہوا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے مجھے یہاں بلا کر اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے، اور کہتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم اتنا گر سکتے ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے یہاں اکیلا بلاؤ گے، مجھ پر پریشر کرو گے تو میں وہ کروں گی جو تم چاہتے ہو؟ کبھی نہیں۔
اور آج کے بعد تو مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے وجدان مصطفیٰ، میں تھوکوں گی بھی نہیں تمہارے چہرے پر۔ وہ اس کی کڑوی باتیں سننے کا عادی تھا، مگر آج اس کے انداز میں حقارت تھی۔ وہ آگے بڑھا، دونوں ہاتھوں سے اس کو تھاما۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس کے ہاتھ جھٹکتے اس سے دور کر چکی تھی۔ مجھ سے دور رہو، میں جا رہی ہوں۔ اس سے پوچھنا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور اس کے ساتھ مل کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے تھے، کہ اب میری دوستی بھی میری سگی نہیں رہی؟ وہ چپ چاپ اپنے چہرے کے آنسو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ سامنے کھڑے نور کو دیکھ رہا تھا، کیا مقصد تھا وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ پھر بھی وہ زویا کی طرف پلٹا اور اس کے پیچھے پیچھے چپ چاپ چلتا رہا۔ وہ اسے اکیلا چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ اور کیوں؟ میں نے کب کہا تھا تم اسے ہاسٹل سے باہر لے کر جاؤ؟ میں نے ایسا کیوں کیا یہ جاننا چاہتے ہو تو؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم اس کے پیچھے بھاگتے ہو، جو تمہیں منہ تک نہیں لگاتی، اسے اپنی کڈنی تک دے دی۔ اب وہ تم سے نفرت کرے گی، یہ سوچے گی کہ تم نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ تم نے جو غلط فہمی پیدا کی ہے وہ تم خود ختم کرو گی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ میں اس کے سامنے وہی سب کچھ کہوں گی جو میں کہہ چکی ہوں۔ تم نے ہی مجھے اس ہاسٹل سے لے کر سنسان جگہ پر لانے کے لیے کہا تھا۔ اچھا، اور تم میری اتنی سگی ہو کہ تم اسے لے کر وہاں پہنچ گئی؟ ہمارے بیچ میں ایسا کیا تعلق ہے؟ میں تمہیں وہ فائدے پہنچاتی ہوں جو فائدے تم زویا سے چاہتے ہو۔ وجدان کا ہاتھ اٹھا تھا اس لڑکی پر۔ تمیز سے بات کرو، نہ میرا تم سے کوئی واسطہ ہے، نہ ہی میں کبھی اتنا گھٹیا زویا کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ جنید نے آگے بڑھ کر وجدان کو تھاما۔ ریلیکس یار، لڑکی ہے وہ۔ کس طرح کی لڑکی ہے یہ، جسے نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ زویا کی؟ کسی کی بدنامی کرنا چاہ رہی ہے یار۔ میں ایسا نہیں ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ تم ایسے نہیں ہو۔ نور، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ ساری باتیں یونیورسٹی میں پھیلا دوں گی کہ وجدان مصطفیٰ کے میرے ساتھ کیسے تعلقات ہیں۔ اس سے کہو سمجھداری اسی میں ہے کہ یہ میرے سامنے ہتھیار ڈال دے اور جو میں کہہ رہی ہوں وہی کرے، ورنہ میں زویا کی عزت رہنے نہیں دوں گی اور نہ ہی اس کی عزت رہنے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ ہمارے ساتھ تمہیں ڈھونڈتا رہا، روتا رہا، تڑپتا رہا۔ کیسے تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ نور جھوٹ بول رہی ہے، اس کی لالچ ہے۔ وجدان میں کیا لالچ ہے اس کی؟ وجدان سے وہ محبت کرتی ہے، یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا۔ تم اتنی پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، کیا تم نہیں جانتی کہ ایسی لڑکیاں اکثر وہی کرتی ہیں جو نور نے کیا؟ وہ اسے تمہاری نظروں میں گرانا چاہتی ہے، جیسے وہ اسے مل جائے۔ سمجھو وہ ہاسپٹل میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتی ہوئی ایک دوسرے کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ چپ چاپ فاطمہ کو دیکھتی رہی۔ نور ایک اچھی لڑکی ہے، یہ میں جانتی ہوں۔ میں وجدان نامہ اس وقت سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت ہم بہت ضروری چیز سیکھ رہے ہیں۔ سیکھنے دو، اس موضوع پر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ کیا کہنا چاہتے ہو صاف صاف کہو، میں سامنے بیٹھی ہوں تمہارے پاس۔ وہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ صرف 15 منٹ ہے، اتنا ظلم مت کرو۔ میں نے بہت محبت کی ہے تم سے، ہمیشہ کرتا رہوں گا، مگر میری محبت اتنی گری ہوئی نہیں کہ تمہیں استعمال کرنے کی کوشش کروں، وہ بھی اس طرح۔ کس طرح؟ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تو مجھے جانتی ہو میں ایسا نہیں ہوں زویا۔ زویا کے ہارٹ نے ایک بیٹ مس کی۔ نظریں چراتے وہ بولی، میں نہیں جانتی۔ وجدان کو دکھ ہو۔ تم مجھے جانتی ہو؟ وجدان پلیز۔ نور تم سے اگر محبت کرتی ہے اور اگر یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر بھی کیا ہے تو تم اسے اپنا لو، وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور تم یہ ڈیزرو کرتے ہو کہ کوئی تم سے محبت کرے، کیونکہ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اٹھ کر اپنا بیگ اٹھاتی اس کی طرف پلٹی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، آخری سال ہے ہمارا، اچھا ہے تم سدھر جاؤ ورنہ اب میں بہت برا پیش آؤں گی۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ تم مجھ سے جو چاہتی ہو میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو نا، کر سکتی ہو۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میں جی نہیں پاؤں گا۔ اگر تم اس چیز کو محبت کہتی ہو تو کر لو۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے نور کو کہہ رہا تھا، البتہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا نہ تم سے کوئی واسطہ تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تم صرف ایک میوچل فرینڈ تھیں اور بس کزن۔ جنید میرا بہت اچھا دوست ہے، میں جانتا ہوں تم اس کی بہت اچھی دوست ہو، مگر تمہارا اور میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم یہ نہیں چاہو گی کہ جس سے میں محبت ہوں وہ تمہاری طرف آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھے۔
زبردستی کے رشتے تم بنوا سکتی ہو مگر وہ چلا نہیں سکتی۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ بہت نراش سا اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ نور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتی میں کچھ، چھوڑ دوں گی تمہارا راستہ، آگے بڑھ جاؤں گی، مگر کیا جو تم کر رہے ہو زویا کے ساتھ وہ زبردستی نہیں؟ یہ جو تم نے ابھی مجھے بات سمجھائی ہے شاید میں سمجھ بھی جاؤں، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ نہیں؟ تو کیوں زبردستی کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ 4 سال سے کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں تو آج چلی جاؤں گی، کبھی تمہارے سامنے بھی نہیں آؤں گی، محبت کو اپنے اندر دفن کر دوں گی۔ تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا؟ وقت ملے تو سوچنا۔ وہ چلی گئی تو جنید نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کتنی بھی بری ہے، اس نے جو کیا غلط کیا، مگر جو وہ تم سے کہہ کر گئی ہے وہ سچ کہہ کر گئی ہے، چھوڑ دو اس کا پیچھا۔ وہ سو رہی تھی جب اسے اپنے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک محسوس ہوئی۔ زویا نے گہرا سانس لیا، دوسری طرف دیکھا، فاطمہ نہیں تھی۔ یار یہ لڑکی کب سدھرے گی؟ وہ اٹھتے ہوئی دروازے تک آئی، دروازہ کھولتے ہی وہ ٹھٹکی، تم؟ وہ دروازہ پھر سے بند کرنے لگی۔ وہ اپنا پاؤں آگے کر چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ ہٹاؤ، میں اکیلی ہوں یہاں پر، مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ تم ہی سے تو خطرہ ہے، کیوں میری زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے؟ کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تم میں، جانتا ہوں تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ بس 1-2 دن کی بات ہے، اس کے بعد 5 سال پورے ہو جائیں گے۔ ہاؤس جاب کے لیے ہمارے راستے ویسے بھی الگ ہیں۔ میں تم سے بس یہ کہنے آیا تھا۔ وہ آگے بڑھتا وہ اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ لرزی، مگر آج وہ رو رہا تھا تو اسے چپ ہونا پڑا۔ میں اب تمہیں نظر نہیں آؤں گا، مجھے یاد مت کرنا۔ میں تمہیں کیوں یاد کروں گی؟ یہ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے تھے جیسے خود سے ہی جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ مسکرایا۔ پوری یونیورسٹی کہتی ہے میں نے بہت تنگ کیا ہے تمہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری زویا۔ زویا کا وجود لرز رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں تمہیں دیکھے بغیر کیسے رہوں گا، کیونکہ اس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مگر گہرا سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، اب رہوں گا، جو بھی بچا ہے میرے پاس اسی میں زندگی گزار لوں گا، تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ آج کے بعد تم وجدان مصطفیٰ کو بھول جاؤ گی، کیونکہ وہ تمہاری زندگی سے ایسے غائب ہوگا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ وجدان نے جھک کر اس کی پیشانی چومی، تھوڑا دور ہوتے ہوئے آنکھوں میں دیکھا، اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، خوش رہنا۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ وجدان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو زویا کے ہاتھوں پر گرے۔ ایک طرفہ محبت تکلیف دہ ہوتی ہے، اندازہ ہو گیا ہے، مگر وہ قدم پیچھے لیتا ہوا مڑ گیا تھا اور پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ وہ چپ چاپ ساکت سے یوں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ ہاتھ چھوٹے تھے تو یوں لگا جیسے اب کچھ نہیں بچا، ریت ہی ریت ہو۔ اس کے یوں چلے جانے کے بعد فاطمہ بہت روئی تھی۔ اس کے آگے اور روتے روتے اسے سب بتا دیا۔ وہ یہ سن کر یوں لڑکھڑائی جیسے کبھی اٹھ نہیں پائے گی۔ وہ جس حال میں واپس لوٹی لگتا تھا صرف وجود ہی واپس آیا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں حیدرآباد آ گئی تھی۔ عمر سرفراز سے یہی چاہتے تھے کہ وہ ہاؤس جاب بھی اسلام آباد میں کرے، مگر یہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے شہر میں ہی رہے گی۔ ویسے بھی اس کا وہاں رہنا اب دوبھر ہو گیا تھا۔ جیسے وہ غائب ہوا تھا یوں لگتا تھا کہ جیسے سانس بند ہو رہی ہے، جیسے اب اس کے بغیر رہنا مشکل ہے۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ کر سوچتی تھی مگر پھر جھٹک دیتی تھی کہ مجھے تو اس سے محبت نہیں تھی، میری بلا سے بھاڑ میں جائے۔ مگر وہ تو اس کے بارے میں غلط بھی نہیں سوچ پاتی تھی، کیونکہ وجدان مصطفیٰ کے اس پر احسان بہت تھے۔ وہ اتنی ناقدری تو نہیں کر سکتی تھی۔ ہاتھ پیر کانپے تھے، یوں لگتا تھا کہ اگر وہ اس کے بارے میں غلط سوچے گی اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو زویا کا کیا ہوگا۔ اسے اپنی کیفیت پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ جانتی تھی، یہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وجدان مصطفیٰ اس کے دل میں بستا ہے، مگر وہ محبت نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بھگتنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ بھگت رہی تھی۔ اس کی ماں کے مر جانے کے بعد اس کے بابا کو اس کی ماں دکھتی تھی۔ بچپن زندہ تھا، بس وہ بڑی ہو گئی تھی، مگر زویا سرفراز سو نہیں پاتی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا وہ سوئی ہوئی ہے تو وہ پاس کھڑا ہے، وہ اٹھ جائے گی تو وہ غائب ہو جائے گا، اور کبھی کبھی جاگتے ہوئے بھی وہ سامنے ہوتا تھا۔ وہ آنکھیں نہیں جھپک پاتی تھی، ڈر لگتا تھا، خوف محسوس ہوتا تھا۔ ہاؤس جاب کا 1 سال یوں ہی تڑپتے ہوئے تکلیف میں گزر گیا۔
عمر سرفراز نے بہت کوشش کی تھی جاننے کی کہ بیٹی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ وہ اس کی چپ کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ وہ تو ان کی ہنستی مسکراتی بیٹی تھی جو نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ وہ بالکل انہی کی طرح ہو گئی تھی جب شروع میں وہ زینب کو اپنے پاس دیکھا کرتے تھے۔ ان کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہوتی تھی جیسے زویا سرفراز کی ہو گئی تھی۔ وہ اسے پکارتے تھے، وہ چونک کر ڈرتی تھی، مگر اپنی بیٹی کی کیفیت وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ماشاء اللہ اور کامیاب کرے۔ ہاؤس جاب کے بعد زویا سرفراز نے کافی ہاسپٹلز میں اپلائی کیا تھا اور اسے ایک بہت اچھے ہاسپٹل میں رکھ لیا گیا تھا۔ آج عمر سرفراز سرخرو تھے، ان کی بیٹی نے ان کا خواب پورا کر دیا تھا۔ اب وہ ایک ڈاکٹر تھی، ایک ذمہ دار ڈاکٹر۔ میں تمہاری شادی یوں ہی تو نہیں کرواؤں گا بابا، وہ ہنس پڑی۔ جس سے بھی کریں گے کر لوں گی۔ ایسے کیسے؟ جس سے تم کہو گی اسی سے کرواؤں گا نا۔ میرے دل میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسی ہوں۔ تمہارا مطلب کیا ہوتا ہے ایسی باتوں سے؟ تمہیں لگتا ہے تم اپنی پسند ظاہر کرو گی تو تمہارا باپ ایسا کہے گا کہ تمہاری بات نہیں مانے گا؟ تم جانتی ہو میں ایسا نہیں، میں تو بہت خوش ہوں گا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے بابا، آپ خوش کیوں ہوں گے؟ وہ چائے کا کپ پیتی ہوئی بولی۔ میں چاہتا ہوں تم شادی کا فیصلہ محبت سے لو۔ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے عورت کی۔ اگر محبت نہ ہو تو وہ اس کو بوجھ کی طرح اٹھاتی ہے ساری زندگی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی بوجھ اٹھائے۔ آپ میرے بارے میں اتنا سوچتے ہیں؟ عمر سرفراز نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں سوچوں۔ مجھے کھانا بنانا ہے تمہارے لیے بابا، میں بنا لوں گی، عادت ہے مجھے، تم چپ چاپ بیٹھی رہو۔ وہ مسکرائی۔ نرس نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر، ہاں ایمرجنسی ہے، پلیز جائیں۔ وہ آگے بڑھی، تیز قدم اٹھاتی ہوئی ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی۔ سامنے اسٹریچر پر پڑے وجود کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ خون میں لت پت وہ وجود کہیں بھی سے ویسا نہیں تھا جیسا اس کے ذہن میں تھا، جیسا اس کے دل میں تھا۔ وہ آگے بڑھی تو ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا مگر بہت شدید تھا، مگر اس وقت اس کے علاوہ کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جو اس کیس کو دیکھتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف لپکی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بہت مضبوط تھی مگر یہ وجود اس کے لیے کچھ اور تھا۔ یہ وجود اس کا اپنا تھا۔ وہ باہر نکلی تو جنید، فاطمہ اور اس کے گھر والے سب وہاں موجود تھے۔ کافی عرصے کے بعد جانے پہچانے چہرے دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ فاطمہ نے اس سے آگے بڑھ کر پوچھا، کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ بول تو کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ وہ سانس اٹکا ہوا دیکھ رہی تھی، فاطمہ کے ہاتھ تھامے ہوئے، سہارا لیا ہو جیسے۔ کیا ہوا ہے؟ تم کانپ کیوں رہی؟ میں ٹھیک ہوں فاطمہ۔ جنید آگے بڑھا۔ وجدان کی ماں رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو آنٹی؟ وہ خطرے سے باہر ہے۔ وہ الفاظ وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ شاید وہ گہرے صدمے میں تھی مگر زویا بول رہی تھی۔ اس کے دماغ پر بہت گہری چوٹ آئی تھی۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ فاطمہ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے گلے لگائے۔ وہ کیوں رو رہی تھی وجدان کے لیے؟ فاطمہ نے اسے خود میں بھینچا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، وہ ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ تم نے کہا ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ خطرے سے باہر ہے۔ مگر فاطمہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اللہ کرے وہ ہوش میں آئے تو اسے سب یاد ہو۔ جنید، فاطمہ اور وہاں کھڑا ہر نفوس سکتے میں تھا۔ وجدان کے ہوش میں آتے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے اس کی ماں کھڑی تھی جسے دیکھ کر وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ آپ کون ہیں؟ اس کی ماں 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وجدان مصطفیٰ ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ شوہر کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ ان کا بیٹا ہی ان کا سب کچھ تھا اور وہی انہیں بھول گیا۔ وجدان، ماں ہوں میں تمہاری۔ وہ منہ پھیر گیا۔ سامنے زویا، فاطمہ اور جنید کھڑے تھے۔ وہ ان تینوں کو بھی انجانی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ زویا نے آگے بڑھ کر اس کا جائزہ لیا تو وہ کانپتے ہاتھوں سے اسے چیک کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ وجدان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو وہ پزل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، آپ کون ہیں؟ آپ مجھے جانتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے بتائیں میں کون ہوں؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھینچے وہ رو رہا تھا اور وہ چپ چاپ اسے روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ بابا جی، بولو، آؤ بیٹھو میرے سامنے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگے۔ اچانک سے یوں؟ تم تو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی نا فی الحال؟ ہاں مگر میں کرنا چاہتی ہوں۔ کیا کوئی ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھنے لگے۔ ہاں ہے۔ عمر سرفراز نے اپنی بیٹی کو دھیان سے دیکھا۔
وہ سرتبا محبت میں لگتی تھی مگر تکلیف ہر چیز پر حاوی تھی۔ وہ اٹھے، دونوں بازو تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں ملا؟ وہ دھیرے دھیرے روتے ہوئے سب کچھ اپنے بابا کو بتا چکی تھی۔ وہ اسے چپ کروانے لگے۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ تم اتنی سنگ دل تو نہیں ہو، تم تو میری بیٹی تھی۔ ارے محبت کو بہت قریب سے دیکھا تم نے، میرے وجود کا حصہ اتنا سنگ دل تو نہیں ہو سکتا۔ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ بابا میں سب ٹھیک کرنا چاہتی ہوں، وہ سب بھول گیا ہے، اسے کچھ یاد نہیں، اسے یہ بھی یاد نہیں کہ میں کون ہوں اور وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی پتہ نہیں کیا حالت کر لی۔ فاطمہ کہتی ہے وجدان مصطفیٰ کو خود سے نفرت ہو گئی تھی، میری وجہ سے وہ خود کو سزا دیتا رہا مگر میرے سامنے نہیں آیا کیونکہ میں نے اسے چلے جانے کے لیے کہہ دیا تھا اور اب وہ سسک رہی تھی۔ اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کی ہم سفر بننا چاہتی ہوں۔ اگر اسے یاد نہیں آئے گا تو میں اس کی یادداشت بنوں گی، وہ لڑکھڑائے گا تو میں ہمت بن جاؤں گی۔ تب تک میں دعویٰ کروں گی جب تک اپنی غلطی کو سدھار نہیں لیتی۔ میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی بابا۔ وہ اپنے باپ سے لگ کر رو رہی تھی اور وہ اسے دھیرے دھیرے تھپکنے لگے تھے۔ وجدان مصطفیٰ کی ماں نیلم مصطفیٰ کو کوئی اعتراض نہیں تھا ان کے نکاح پر، البتہ وجدان کو منانے میں بہت وقت لگا تھا کہ وہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا اور تکلیف میں تھا۔ لیکن پھر زویا کو دیکھ کر وہ ٹھنڈا پڑ جاتا تھا، جیسے اسے لگتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جانتا ہے۔ وہ دیکھی دیکھی لگتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نکاح کے لیے مان گیا۔ ایک ہی ہفتے میں وہ زویا کا سرفراز سے زویا وجدان مصطفیٰ بن گئی تھی۔ عمر سرفراز نے اپنی بیٹی کو اپنے سائے تلے رخصت کیا، دعاؤں کے حصار میں، محبت اور مان کے ساتھ۔ تم دونوں فکر کیوں کرتے ہو؟ انشاءاللہ میں ٹھیک رہوں گی۔ جنید اور فاطمہ نے اسے بہت دلاسے دیے۔ وہ دونوں شادی کر چکے تھے ہاؤس جاب کے سال میں ہی۔ ان کے گھر والوں کو تو پہلی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وجدان کبھی واپس ویسا نہیں ہو پایا جیسا تھا۔ وہ بنا کسی کو بتائے حیدرآباد چلی گئی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا رہا مگر ڈھونڈ نہیں پایا، اور کچھ وہ اپنے وعدے کا پابند بھی تھا، اس کے آگے اب نہیں آئے گا۔ وہ دھیرے دھیرے پاگل ہوتا گیا، کمزور ہوتا گیا، نہ کھاتا نہ پیتا، نہ کسی چیز کا ہوش تھا، نہ کاروبار کا ہوش تھا، کچھ نہیں تھا۔ بس یہ تھا کہ وہ زویا سرفراز کے بغیر جی نہیں سکتا۔ یوں ہی ایک دن وجدان، فاطمہ اور جنید حیدرآباد کسی پروفیشنل کام سے آئے ہوئے تھے۔ فاطمہ اور جنید وہ اٹینڈ کرنے کے لیے چلے گئے۔ وجدان نے کچھ دیر کے بعد آنے کا کہا مگر پہنچا ہی نہیں۔ البتہ ایک فون نے ان کے ہوش اڑا دی کہ وجدان ایک بہت ہی برے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ پھر وہ بھاگتے ہوئے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ وہ نکاح کے فوراً بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے تھے۔ وہ بھی وجدان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی یوں بیٹھنا ضروری نہیں تھا مگر رشتے کا تقاضا تھا، وہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کچھ یاد نہیں، وہ خود الجھا ہوا ہے مگر آئے گا تو ضرور۔ جیسا بھی تھا، کیسی بھی صورتحال تھی، اب وہ اس کی بیوی تھی۔ اس رشتے کے بارے میں ان دونوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، موقع ہی نہیں دیا تھا اس نے وجدان کو کہ وہ خواب دیکھ سکے۔ وہ تو ہمیشہ اس سے جھٹکتی رہی تھی۔ ابھی وہی سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکا اور پاس آ کر دوری بناتے ہوئے بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہم ساتھ پڑھتے ہیں جو جنید نے بتایا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ آپ ہمارے بیچ کا کیا رشتہ ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں لیا۔ وجدان نے نظریں اس پر مرکوز کی تو وہ ٹھہر گئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کی سنہری آنکھیں جن پر وہ مرتا تھا، وہ آنکھیں اس کی جان لے رہی تھیں۔ نہ جانے کتنے دھندلے لمحے آنکھوں کے آ گیا ہے۔ اسے یوں ہی تکتا تھا، بنا مقصد دیکھتا رہتا تھا۔ سب کچھ آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا مگر دھندلا دھندلا، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ جب بھی سامنے ہوتی تھی تو ایسا کیوں لگتا تھا کہ وہ اسے جانتا ہے، صرف جانتا نہیں ہے، اس کے اندر بستی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ تھوڑا سا سمٹی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے پہچان جائے، یاد آئے۔ اس کے لیے اسے جو کرنا پڑتا وہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ اپنے سارے حقوق اس کے نام کر چکی تھی، اس سے زیادہ وہ اس کے لیے اور کیا کر سکتی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا ہوا اس لمس کو محسوس کرنے لگا جیسے کچھ ہو رہا ہو۔ ایک کرنٹ تھا جو پورے جسم سے گزر گیا تھا۔ یہ کیسا سکون تھا، میں کچھ بھول گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا یہ آپ کی منہ دکھائی؟ وہ مسکرائی تو آپ کو یاد آیا تھا؟ ہاں، اب اتنا بے وقوف نہیں ہوں۔
یادیں بھولی ہیں، ترجیحات نہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ وجدان نے اس کے ہاتھ میں بہت خوبصورت انگوٹھی پہنائی۔ آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ وہ بے اختیار اپنا لمس ان پر چھوڑتا اسے ساکت ہونے پر مجبور کر گیا۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یوں نہ دیکھیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کی آنکھوں سے۔ تو وہ ہنس پڑی۔ انہی آنکھوں پر مرتے تھے۔ وہ مسکرایا، یعنی وہ صحیح سمجھ رہا تھا، یہ آنکھیں اس کے اندر بستی تھیں۔ وہ بے اختیار ہو رہا تھا۔ وجدان کو لگ رہا تھا وہ اپنا آپ کھو رہا ہے، نہ جانے کیوں، مگر اس کے نزدیک ہوتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر رکھ گیا۔ وہ سرتا پا لرزی تھی۔ وہ اس کے ہونٹ اپنے اوپر سرکتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ زویا کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ گہرا سانس لے رہی تھی۔ وجدان نے آنکھیں اٹھا کر زویا کی بند آنکھوں کو دیکھا اور اپنے لب ان پر رکھ دیے۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے، میں خود کو روک نہیں پا رہا، وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ زویا نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مت روکو خود کو، سچ کہہ رہی ہوں۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ بہت آہستہ سے اس پر جھکا، اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے۔ وہ بے اختیار ہونے لگا۔ وہ دیکھ رہی تھی، وہ ہوش میں نہیں تھا۔ وہ زویا میں کھو رہا تھا، دھیرے دھیرے خود بھی پاگل ہو رہا تھا اور اسے بھی کر رہا تھا۔ وہ اسے چاہ کر بھی روک نہیں پا رہی تھی، کیونکہ محبت تو اسے بھی تھی اس سے، اتنی ہی جتنی وجدان مصطفیٰ کو تھی۔ بے شک وہ سب کچھ بھول گیا، مگر وہ دونوں وہی محبت کرنے والے تھے۔ وجدان کی آنکھ کھلی تو وہ دیوار کو دیکھے گیا۔ سب کچھ آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا، ایکسیڈنٹ، ہاسپٹل، پھر زویا کا یوں سامنے آنا، نکاح، اور پھر کل رات۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ وجدان کو سمجھ نہیں آیا وہ کیسے ری ایکٹ کرے، خوش ہو یا دکھ منائے کہ جس سے محبت کی اسے مل چکی تھی۔ مل کیا، وہ اسے حاصل کر چکا تھا مکمل طور پر۔ اب وہ عورت اس کی بیوی تھی۔ کیا اس نے احسان کیا تھا؟ مگر وہ اتنا بڑا احسان کیوں کر رہی تھی اس پر؟ ہاں وہ سب جانتی تھی، وہ احسان کا بدلہ احسان سے چکا رہی تھی۔ اچھا وہ بھی یہی سوچ رہا تھا جب واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ ہلکے گلابی رنگ کی لانگ میکسی میں باہر بھیگے بالوں کے ساتھ آئی۔ وہ چپ چاپ اس منظر کو دیکھتا رہا۔ کیا خوبصورتی تھی! سامنے کھڑی عورت اس کے لیے سراپا محبت تھی۔ دل میں ایک سکون اترا۔ اگر ایسا تھا تو ایسا ہی صحیح۔ وہ اسے کبھی نہیں بتائے گا کہ اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ کہیں وہ چھوڑ کر چلی نہ گئی تو؟ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس کے بغیر زندگی گزار آیا تھا۔ کیسی تھی؟ جہنم سے نہیں گزارنی تھی ایسی زندگی۔ اگر ایسا تھا تو ایسا ہی صحیح۔ تم کھانا بہت اچھا بناتی ہو۔ زویا نے اس کی طرف دیکھا۔ سچ؟ ہاں سچ۔ اس کی ماں نے اسے گھورا۔ یعنی میں اچھا نہیں بناتی؟ آپ بھی اچھا بناتی ہیں، میری بیوی زیادہ اچھا بناتی ہے۔ شوہر یوں اپنی بیویوں کی تعریف نہیں کیا کرتے، مگر اس کا یوں زویا کی تعریف کرنا زویا کو اچھا لگا تھا۔ وہ کتنا دل سے کھا رہا تھا۔ اسے تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا آدمی ہے، اور نہ ہی زویا کو اس چیز سے کوئی فرق پڑتا تھا، مگر وہ اپنے باپ کا اکلوتا وارث تھا۔ سارا کاروبار اس کے کاندھوں پر تھا۔ وہ اتنا لاپرواہ اور میچور رہتا تھا کہ زویا کو کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اتنا ذمہ دار ہے، وہ ذمہ داریوں والا بندہ ہے، یا وہ شاید اس کے لیے ایسا بن جایا کرتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اپنا خیال رکھا کرو، ساری رات جاگو مت، سو جاؤ، میں تم سے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے تم ملی ہو عادت ہو گئی ہے تمہاری، اب نیند نہیں آتی۔ وجدان پلیز اپنا خیال نہیں رکھتے نا؟ زویا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ اب میں کیا کروں، کیسے بتاؤں تمہیں؟ اس کی آواز روحانسی ہو گئی تھی۔ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہی کچھ یاد ہے۔ وجدان نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اچھا تو تم بتاؤ تو صحیح۔ اس کی ٹھوڑی اوپر کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہی سنہری آنکھیں، اس کی محبت، وہی آنکھیں تھیں۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، کبھی اقرار نہیں کر سکی۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے سب بے مول ہے، کیونکہ تم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہو نا۔ تمہیں یاد ہی نہیں ہے، اظہار نہیں کر پاتی تھی، ڈرتی تھی محبت سے، بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ بابا نے امی کو کھویا تھا نا، ساری زندگی وہ تڑپتے رہے کیونکہ وہ چلی گئی تھی۔ نظر آتی تھی وہ ان کو، پھر مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں ڈرتی تھی، میں ساری زندگی یوں نہیں گزار سکتی تھی، اور دیکھو اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ہم الگ ہو گئے، تم مجھے دکھائی دینے لگے، میں پاگل ہو گئی، اور پھر تم جب ملے تو تمہارا خون دیکھ کر میں تڑپ گئی تھی۔ میں وجدان، مجھے نہیں پتا میں اتنی بری کیوں ہوں، مگر
میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ اسے سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرا دل پھٹ جائے گا یار اگر میں نہیں کہوں گی تو۔ تمہیں جب بھی سب کچھ یاد آئے گا تو یہ اظہار بھی یاد ہوگا کہ تمہاری بیوی، تمہاری زویا تم سے بہت پیار کرتی ہے، بہت زیادہ۔ بس وہ محبت سے ڈرتی تھی۔ میں ابھی بھی ڈرتی ہوں کہ میں تمہیں کھو دوں گی تو کہاں جاؤں گی، کیسے رہوں گی، جی نہیں پاؤں گی۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے محبت میں چور انداز میں اظہار کر رہی تھی، روتی ہوئی۔ وہ کوئی بچی معلوم ہوئی تھی جو محبت میں کھونے سے ڈرتی ہو، جو وجدان کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے گرے۔ سامنے کھڑی عورت کو اس سے اتنی محبت تھی، وہ تو یہ جانتا ہی نہیں تھا، کیونکہ کبھی زویا سرفراز نے بتایا ہی نہیں تھا، نہ ہی جاننے کی کوشش کرنے دی تھی۔ اس کو اپنے پاس ہی نہیں آنے دیتی تھی، جھٹک دیتی تھی، دور رکھتی تھی۔ اور اب وجہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ ڈرتی تھی محبت سے، اور وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ وجہ وجدان نہیں، وجہ وہ ڈر ہے جو بچپن سے اس کے اندر تھا۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ رو مت، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زویا، بہت زیادہ۔ اس کے یوں اقرار کرنے پر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ سر اس بات میں ہلانے لگا۔ مجھے سب یاد آ گیا، شادی کے پہلے دن یاد آ گیا تھا۔ بس میں ڈر گیا تھا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے لگا تمہیں پتہ چلے گا کہ مجھے سب یاد آ گیا ہے تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ شاید تم کوئی احسان کر رہی ہو مجھ پر، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی میں کرتا ہوں۔ تو تم کہتے تھے تم جانتے ہو۔ وہ ہاتھوں کے مکے بنا کر اسے مارنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ اکساتا تھا تمہیں کہ شاید تم کچھ کہہ دو، مگر تم کہتی ہی نہیں تھی۔ تڑپاتی تھی، انتظار کرواتی تھی، جھٹکتی تھی۔ میں روز تڑپتا تھا، مرتا تھا۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ اب کبھی نہیں تڑپاؤں گی، کبھی دکھی نہیں کروں گی۔ ساری زندگی تمہاری فرما بردار رہوں گی، مگر مجھے چھوڑنے کی یا بھولنے کی بات مت کرنا۔ وہ روحانسی تھی، اس کی آواز بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ اس کو کیسے بتاتی کہ اس کو کھونے کے ڈر سے کتنی خوفزدہ ہے۔ وجدان نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو اپنے حصار میں بھیجا۔ تم یہاں محفوظ ہو، میرے دل کے پاس، اس میں بڑے حق سے بستی ہو، وہاں کی اکلوتی ملکہ ہو۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں اقرار کر رہا تھا اور اسے تھبکتے ہوئے سکون دے رہا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ میری بیوی کو ہمیشہ یوں ہی خوش اور آباد رکھے، آمین۔ بابا اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ ویڈیو کال پر اپنے باپ سے بات کر رہی تھی۔ کہاں ہے؟ ہاسپٹل میں ہوں، کافی پیشنٹس سے بیزی تھا۔ اگر آپ بیزی ہیں تو نہیں، تم سے بات کر سکتا ہوں۔ تمہیں بہت مس کر رہا تھا میں۔ تم کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وجدان کیسا ہے؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اپنی ساس کا اور اپنا خیال رکھنا۔ اگر مجھے وقت ملا تو میں اسلام آباد کا چکر لگاؤں گا۔ انشاءاللہ بابا، ضرور آئیے گا۔ میں یاد کرتی ہوں آپ کو۔ ہاں میرا بچہ، میں ضرور آؤں گا۔ وہ اپنی بیٹی کے چہرے کی خوشی ہی سے سمجھ گئے تھے کہ وہ کتنی خوش ہے۔ بیوی کو اگر محبت ملے تو اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنی خوش ہے، اور عمر سرفراز کو اپنی بیٹی کے چہرے ہی سے اس کے دل کا حال معلوم تھا۔ انہوں نے اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی سوال مزید نہیں کیا تھا۔ اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے وہ فون ڈسکنیکٹ کر گئے تھے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے انہوں نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا تھا، جہاں تارے چمک رہے تھے، اور مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ ان کی بیٹی محبت میں تھی اور خوش تھی۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ عمر سرفراز آج مکمل ہو گئے تھے۔ یہ اتنے پھول کس کے لیے لائے ہو؟ تمہارے لیے لایا ہوں۔ اچھا، اگر میرے لیے لائے ہو تو ان کو بکھیر کیوں رہے ہو؟ تمہارے سامنے بکھیر رہا ہوں نا، تم ان پر چل کر میرے پاس آؤ۔ اچھا وجدان صاحب، اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ چاہیے آپ کو مجھ سے؟ وہ ایک ادا سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں چاہیے تو بہت کچھ، مگر تم دو گی نہیں؟ دو گی نا؟ پہلے بتاؤ تو صحیح۔ آج کی رات، وہ ڈائریکٹ بولا۔ مصروف ہوں، شفٹ ہے میری، کینسل کر دو، کیونکہ میں شوہر ہوں تمہارا اور میرا حق ہے۔ پچھلے کئی ماہ سے تمہارا یہی چل رہا ہے۔ مسز، تم شفٹ پہ جاتی ہو، مصروف رہتی ہو،
اور وقت نہیں دیتی، یعنی تم شکایت کر رہے ہو؟ ہاں میں شکایت کر رہا ہوں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، مجھ پر بھی کافی ذمہ داریاں ہیں، آفس ہوتا ہے پھر ہاسپٹل بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں نا۔ میرا اپنا انٹرسٹ الگ ہے، باپ کی ذمہ داریاں الگ ہیں، کیونکہ وہ ہے نہیں تو مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد سب کچھ میں نے ہی دیکھا ہے، امی کو بھی، گھر کو بھی، آفس کو بھی، اور اپنے خواب کو بھی۔ ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا، دیکھو اللہ نے پورا کر دیا۔ مگر میری بیوی بڑی سنگ دل ہے، وہ ملٹی ٹاسک نہیں کر سکتی، یا تو بس پیشنٹس یا تو گھر، شوہر تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتا۔ وہ ہنس پڑی۔ اچھا نہیں کرتی، آج جو کہو کہ ویسا کروں گی۔ سچ؟ وہ تو خوشی ہو گیا تھا۔ ہاں بالکل سچ، جیسے کہو گے ویسا ہوگا۔ دیٹس ویری گڈ مسز، تم نے تو دل خوش کر دیا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا گھمانے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا تمہیں، میرے حصار میں ہو، محفوظ ہو۔ ان دونوں کے اوپر پھول برس رہے تھے اور وہ ہنس رہی تھی۔ اس کے اندر کیا ہے؟ کھول کر دیکھو تو پتہ چلے۔ میں کیوں دیکھوں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم پرینک کر سکتی ہو مجھ پر۔ میں کوئی پرینک نہیں کر رہی وجدان، پلیز کھول کر دیکھو نا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کھولنے لگا۔ او مائی گاڈ، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں بالکل سچ، تم بابا بننے والے ہو۔ وہ پھر سے او مائی گاڈ کہنے والا تھا، تبھی زویا نے اس کے چہرے پر ایک چپیڑ ماری۔ تم ایک لفظ کو کتنی بار ریپیٹ کرتے ہو اور تم اریٹیٹ ہو جاتی ہو، اسی لیے پھر سے نہیں بولا۔ حد ہے یار، ایک تو میں تمہاری سوری سے بہت پریشان تھے، تم ہر وقت سوری سوری کرتے رہتے تھے۔ بہت غصہ تھا مجھے تم پر، بہت زیادہ۔ تمہیں مجھ پر اتنا غصہ کیوں رہتا ہے یار؟ ابھی تو میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، گلے تو لگو۔ وہ بلش ہوتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تم بھی نا، غصہ دلاتے ہو پھر بھی۔ اس کا سر اونچا کرتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، معصومیت کے ساتھ بولا۔ میں نے کیا کیا؟ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا بیگم؟ ہر وقت غصہ۔ زویا نے منہ بنا لی اور بولی، بہت اریٹیٹنگ ہو۔ وہ ہاتھ کا مکہ بنا کر اسے مارنے لگی تو وہ ہنس رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر اب تمہارا ہوں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بول رہا تھا، اور وہ ہنس پڑی۔ ہاں یہ تو ہے، اب تم صرف میرے ہو اور میں آپ کی ایگزیکٹلی مسز۔ تو یہ ساری اریٹیشن پوری زندگی کے لیے بچا کر رکھو، مگر پلیز مجھ سے پرومس کرو یہ سب کچھ میرے بیبی میں ٹرانسفر نہیں کرو گی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ ناک منہ چڑھا کر پیدا ہو اپنی ماں کی طرح۔ اچھا۔ وہ پورے کمرے میں زویا سرفراز کی ہنسی گونج رہی تھی اور وجدان مصطفیٰ ٹھہر کر اسے دیکھ رہا تھا۔ فرصت کے ساتھ اس کے لیے یہ منظر مکمل تھا۔ اس کی زویا صرف اس کی تھی اور اسے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا؟ زندگی جیسے اس پر اور زویا پر مہربان ہو گئی تھی۔ امتحان ختم ہو گیا تھا، محبت جیت گئی تھی۔